بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم 7th class. How are you beta? I hope you all will be fine. Okay students, as you know that we have already learned our 2 units. So today we start our unit number 3. Your unit number 3 is oil spills. یہ ایک چھوٹی سی آپ کو تعارف دیا گیا ہے, ایک چھوٹی سی سٹوری ٹائپ ہے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کچھ سال پہلے 2003 میں آئل سپل ہوا تھا. مطلب آئل سپل مینس کہ کراچی کے ساحل سمندر پہ جو بحری جہاز آتے ہیں, جو بحری بیڑے آتے ہیں, کماری وہاں پہ ایک پورٹ ہے, وہاں پہ آتے ہیں. تو وہاں پہ کماری پورٹ پہ ایک بحری جہاز آیا تھا جس میں آئل تھا, مطلب خام تیل تھا اس کے اندر, کچا تیل جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ وہاں پہ آیا ہے تو وہاں پہ سپوائل ہو گیا پورے کا پورا, جتنا وہ بحری بیڑا تھا اس کا, وہ سارا کا سارا سمندر کے پانی میں سپوائل ہو گیا. تو ظاہر ہے جب وہ پانی میں جب آئل مکس ہو گیا اور وہ خام آئل تھا, اس کے اندر بہت سارے کیمیکلز تھے, بہت ساری چیزیں تھیں, تو وہ اس وقت یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ جتنے بھی بحری اور سمندری جتنے بھی فشیز ہیں اور باقی جو چیزیں اس کے اندر سمندر میں رہنے والی ہیں, ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ وہ کیسے کیا جائے. پھر اس کے ارد گرد کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ظاہر ہے اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ان کے اوپر بھی جانے تھے. پھر وائلڈ لائف ہے, وائلڈ لائف کے علاوہ جو ہمارے ساحل سمندر پہ تقریباً جتنے بھی ظاہر ہے برڈز ہوتے ہیں پانی پینے کے لیے اترتے ہیں, تو بہت زیادہ تعداد میں بہت نایاب پرندے اور بہت زیادہ پرندے جو ہے وہ تباہ ہو گئے تھے, وہ ضائع ہو گئے تھے, مر گئے تھے وہاں پہ. ظاہر ہے انہوں نے آئل کا ملا ہوا پانی پیا تو وہ مر گئے. تو یہ اس وقت کی انہوں نے آپ کو ایک نقصانات بتائے, ایک چیز بتائی کہ جب تب ہوا تھا تو اس طرح سے ہوا تھا. پھر جو ہے وہ مختلف نیوز پیپرز میں آرٹیکلز بھی جو ہیں وہ چھپے تھے اس بارے میں کہ کیا چیز ہوئی ہے, کیسے ہوئی ہے, اور اس کو صاف کرنے میں اتنا ٹائم کیوں لگا اور کیسے لگا. یہ ساری چیزیں اس چیپٹر میں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. ناؤ لیٹس اسٹارٹ آور ریڈنگ. جب ہم ریڈنگ کریں گے تو زیادہ چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی. اوکے, ناؤ لیٹس اسٹارٹ دا ریڈنگ. سب سے پہلے آپ کے سامنے ہوگا انٹروڈکشن ہے, یونٹ نمبر 3 آئل سپلز. انٹروڈکشن ہم اس کا پڑھ رہے ہیں فرسٹ پیج پہ. During the past 100 years, technology has changed the world in many ways. کہ پچھلے ہزاروں سال میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت سارے طریقوں سے چینج ہوئی ہے. Some changes have improved the quality of life. کہ کچھ ایسے چینجز آئے جنہوں نے ہماری زندگی کی کوالٹی کو چینج کر دیا. And others have affected it adversely. اور کچھ نے جو ہے اس کے اوپر الٹا اثر ڈالا. Adversely کہتے ہیں اس کے برعکس, اس کے الٹا, کہ کچھ نے تو ہماری زندگی کی کوالٹی کو بہترین کر دیا اور کچھ جو ہے وہ اس کو پیچھے کی طرف لے گئے جنہوں نے اس کے اوپر اثر ڈالا. One of the greatest dilemmas of this technological revolution is pollution. ڈیلیما کہتے ہیں مشکل کو, ٹھیک ہے, کہ اس ٹیکنالوجی میں ایک مشکل یہ بھی آئی, سب سے جو بڑی مشکل تھی کہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے پولوشن جو ہے وہ زیادہ پھیل گئی. It has harmed the environment. اس نے ہمارے ماحول کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. And caused, اور وجہ بنی irreversible damage. irreversible کہتے ہیں ناقابل تبدیل, وہ چیز جو تبدیل نہیں ہو سکتی, اس نے ناقابل تبدیل جو ہے وہ نقصان پہنچایا to human settlements and natural beauty. وہ یہ کہتا ہے اس پیراگراف میں کہ ہزاروں سال میں ٹیکنالوجی نے جو ہے وہ دنیا میں بہت سارے طریقوں سے اپنی شکل بدلی ہے. کچھ نے ہماری زندگی پر اچھا اثر ڈالا ہے, کچھ چیزیں اس کے بالکل برعکس ہو گئی ہیں. اور اس میں سب سے اہم چیز کیا ہوئی, سب سے اہم اس ٹیکنالوجی نے مشکل یہ پیدا کی کہ جو پولوشن ہے, جو آلودگی ہے, وہ بہت زیادہ پھیلی. اور اس میں آلودگی پھیلنے سے ہماری انسانی صحت کو بھی اور نیچرل بیوٹی جو قدرتی ماحول ہے اس کو بھی ناقابل تبدیل کے ایسا نقصانات ہوئے جن کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے, جن کو ہم صحیح نہیں کر سکتے. A prime example of this, اس کی ایک بہترین مثال is the catastrophe. catastrophe کہتے ہیں صدمے کو یا آفت کو. ایک آفت ہے that involved the oil spill of the Greek tanker Tasman Spirit. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی مثال کیا ہے کہ ایک جو آفت آئی تھی, ایک جو ہمیں تکلیف پہنچی تھی, وہ کیا تھا, گریک ٹینکر تھا جس کا نام تھا تسمان اسپرٹ. نام یاد رکھیے گا, ایم سی کیوز کے لیے کام آتا ہے.
گریک ٹینکر تھا، وہ یہ بھی یاد رکھیے گا، گریک ٹینکر تھا، اس کا آئل سپیل ہو گیا تھا، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آئل گر گیا تھا، اس کا سارا تباہ ہو گیا تھا، کہ وہ جو آفت آئی تھی، یہ سب سے بڑی اگزامپل ہے، سب سے بڑی مثال ہے. ہیئر آر دا ویوز آف سم آف دا پیپل. یہاں پر وہ کہتا ہے کہ کچھ ویوز ہیں لوگوں کے جو کہ اس میں آ رہے ہیں اباؤٹ دا آئل اسپیل ایٹ کلفٹن بیچ. کلفٹن بیچ پہ وہ ہوا تھا جولائی 2003 میں، جولائی 2003 میں. اب نیچے یہ سب ویوز ہیں جو لوگوں نے دیے ہیں جو تب آئل اسپیل ہوئی تھی کلفٹن کراچی پہ، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کے ویوز تھے، وہ ہیں. پہلا ویو دیا ہوا ہے، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے شگفتہ انصاری، ایک اسکول ٹیچر ہے، انہوں نے یہ ویو دیا ہے. I think oil companies should be made to pay for the clean up operations. وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے جو آئل کمپنیز ہیں ان کو اس چیز کا پابند کیا جانا چاہیے کہ وہ پے کریں کلین اپ آپریشن کے لیے، کہ صفائی کے آپریشن جو ہوگا اس کے لیے وہ پے کریں. ریکوائرڈ ایز اے ریزلٹ آف اینی اسپلز فرام دیئر ویزلز. ویزلز کہتے ہیں جہاز کو، جو ان کے بحری بیڑے ہوتے ہیں، کہ ان کے جو جہاز ہوتے ہیں اگر وہ کوئی تباہی کر دیتے ہیں، کوئی اسپل کر دیتے ہیں، تو اس کے ریزلٹ میں جو پھیلاؤ ہوتا ہے، جو گندگی پھیلتی ہے یا جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کی جو صفائی کا کام ہوتا ہے وہ کمپنیز کو ہی اس چیز کا پابند کرنا چاہیے کہ وہ اس کو صاف کروائیں. That would concentrate corporate minds on ensuring that their vessels are constructed to minimize oil spills. تو وہ کہتی ہے کہ یہ چیز، اس چیز کو جو ہے وہ بہترین کرے گی، انشور کرے گی کہ پھر وہ اپنے ویزلز کو، اپنے جہازوں کو اس قابل بنائیں گے، وہ اس طرح سے ان کو کنسٹرکٹ کروائیں گے کہ آئل سپلز جو ہوتی ہیں وہ کم سے کم ہو. ٹھیک ہے. سیکنڈ ویو آ گیا ہے، سدرا جعفری ہیں 14 ایئر اولڈ، انہوں نے یہ ویو دیا ہے. وہ کہتی ہیں I live so near the beach. میں بیچ کے بہت نزدیک رہتی ہوں. That I could view it from my balcony. کہ میں اپنی بالکنی سے جو ہے وہ اس کا ویو کر سکتی ہوں. I used to love my morning walks along the beach. مجھے پسند ہے کہ میں مارننگ واک جو ہے وہ اس بیچ پہ جا کے کروں. And I am really upset to see the sand covered with a thick layer of oil. اور اب میں واقعی بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہوں جب میں نے دیکھا کہ جو کور ہو چکی ہے سینڈ آئل کی لیئر کے ساتھ، تھک لیئر کے ساتھ. ناؤ وی ہیو موو ٹو گرینڈ پاز ہاؤس. اب ہمیں گرینڈ پا جو ہے وہ ان کے گھر کی طرف موو کرنا پڑ رہا ہے ٹو بی سیف رہنے کے لیے فرام دا ہیلتھ ہیزرڈ، جو ہمارے صحت کو نقصانات پہنچ سکتے ہیں، اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں گرینڈ پا کے گھر جانا پڑ رہا ہے. آئی وانڈر ہاؤ لانگ وی ہیو ٹو کیپ اوے فرام آر آن ہوم. مجھے اس چیز پہ حیرانی ہے اور میں پریشان ہوں اس چیز کو دیکھے کہ ہمیں اور کتنا عرصہ جو ہے وہ اپنے گھر سے دور رہنا پڑے گا. جی نیکسٹ ویو ہے، عرفان خان ہے 14 ایئرس اولڈ، انہوں نے اپنا ویو دیا ہے. وہ کہتے ہیں آئی تھنک ایوری پرابلم ہیو اے سولوشن. میرا خیال ہے ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے. دس ڈیزاسٹر ہیز کازڈ تھاؤزینڈ آف پیپل ٹو سفر فرام ہیلتھ ہیزرڈس. کہ یہ جو ڈیزاسٹر ہے، یہ جو تباہی ہے، یہ وجہ بنی ہے ہزاروں لوگوں کے صحت کی تباہی کی. Why can't we live a safer life? ہم کیوں ایک محفوظ زندگی نہیں گزار سکتے؟ There are many ways the dangerous effects of the oil spill can be resisted. کہتے ہیں کہ ایسے بہت سارے طریقے ہیں جن سے ہم آئل سپل سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان کو ریسسٹ کر سکتے ہیں، ان کو روک سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں. But why didn't the authorities take up sufficient measures to stop the already deteriorating condition from being aggravated further? وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے طریقے ہیں جن سے ہم آئل سپیل کے نقصانات کو کم کر سکتے ہیں، لیکن کیوں اتھارٹیز جو ہیں وہ بہترین اقدامات کیوں نہیں کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو خرابی پیدا ہو چکی ہے اس کو، اس کی بھاری قیمت اٹھانے سے پہلے ہی ہم اس کو ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے. Here we are living under threat. یہاں ہم ایک بہت بڑی تباہی کے اس میں جو ہے تھریٹ، ویسے تو دھمکی کو کہتے ہیں کہ ایک طرح کی دھمکی ہوئی نا، آئل سپیل ہوا تو ایک صحت کے لیے خطرہ ہوا. اینڈ دیر از نو بڈی ہو سیمس ٹو کیئر. اور یہاں پر کوئی نہیں ہے، ہم ایک بہت بڑے خطرے میں رہ رہے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیں محفوظ کر سکے، جو ہماری حفاظت کر سکے. If this would have happened in the US, اگر یہی چیز US میں ہوتی، it would have shook the world. تو وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو جو ہے وہ، اگر یہی چیز یو ایس میں ہوتی تو دنیا ہل چکی ہوتی اس چیز سے اور وہ کچھ نہ کچھ اقدامات کر چکی ہوتی. لیکن یہ کیونکہ ہمارے ہاں ہوا ہے تو اس لیے کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہو رہی ہے، زندگی خطرے میں آ گئی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جی نیکسٹ آپ کا ہے سامیہ احمد 20 ایئرز اولڈ ہے، انہوں نے اپنا ویو دیا ہے. وہ کہتی ہیں
In cleaner times, the beach was a popular gathering point, but now no one can step there. وہ کہتے ہیں کہ جب کہتی ہے صاف ستھری جب وہ بیچ تھی تو بہت سارے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے تھے، لیکن اب کوئی وہاں پاؤں رکھنا بھی قبول نہیں کرتا. The shoes are immediately covered with a sticky coat of black oil. کہ شوز جو ہیں وہ ہمارے کور ہو جاتے ہیں تو اسٹکی کوٹ ہے بلیک آئل کا جو وہاں پہ آئل ہے اس کے ساتھ چپک جاتی ہے میکنگ اٹ امپاسبل ٹو موو فردر، اور ہم آگے موو کرنا ہی جو ہے وہ امپاسبل لگتا ہے. only a few minutes on the beach means a certain headache. اور کچھ لمحے بیچ پہ اوپر گزارنا جو ہے وہ ہمارے لیے درد سر ہے. فالوڈ بائی نیوسیا. نیوسیا کہتے ہیں کراہت کو، متلی ہونے کو، اینڈ وامٹنگ، کہ ہمیں وہاں پہ کراہت محسوس ہوتی ہے اور وامٹنگ فیل ہوتی ہے. جی یہ سارے ویوز تھے 4 لوگوں کے. ایک شگفتہ انصاری تھیں، سدرا جعفری تھیں، عرفان خان تھے اور سامیہ احمد. انہوں نے اپنے اپنے ویوز دیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آئل سپل لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو رہی ہے. پیج نمبر 56. اب ٹیکسٹ آ گیا ہے اس کا، کچھ پیراگراف کی صورت میں ہے، اس کو ہم ایسے ہی پڑھیں گے. فرسٹ پیراگراف ہے اس کا. امنگ کراچی. Among Karachi's most treasured attractions, the Clifton Beach has always been a favorite. کہ کراچی میں جو ہے وہ اٹریکشن بہت زیادہ ہے اور وہاں کی جو کلفٹن بیچ ہے وہ ہمیشہ سے فیوریٹ رہی ہے سب کے لیے. However, the end of July 2003 کہ جو جولائی 2003 کا جو اینڈ تھا براڈ کلوزر ڈیزاسٹر، ایک بہت بڑا، کلوزر کہتے ہیں بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا، تباہی ہوئی ٹو دی پاپولر شور لائن. اس کی جو صحرائی لپٹی تھی وہاں پر ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا. دا گریک شپ نیم تسمان اسپرٹ. ایک گریک شپ تھا جس کا نام تسمان اسپرٹ تھا. براڈ اٹ ود ہیلتھ ہیزرڈس. ہیزرڈس کہتے ہیں خطرے کو، کہ وہاں پر اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا خطرہ وہاں پہ جو ہے وہ پھیل گیا. ڈسٹرکشن آف میرین اینڈ وائلڈ لائف. کہ جو میرین جو بحری زندگی ہے اس کی بھی تباہی ہوئی ہے، جو وائلڈ لائف ہے اس کی بھی. تھریٹس آف اسٹارویشن ٹو دی فشر مین. جو فشر مین تھے، جو مچھیرے تھے، اسٹارویشن کہتے ہیں بھوک کو، افلاس کو جو ہوتا ہے، ان کی بھوک کا جو ہے وہ خطرہ پیدا ہو گیا. اینڈ میزری ٹو دی 14 ملین ریزیڈنٹس آف کراچی. اور کراچی کے جو 14 ملین لوگ تھے رہنے والے ان کے لیے بھی بڑا خطرہ پیدا ہوا. تسمان اسپرٹ کیرینگ 67,500 tons of Iranian crude oil ran around on July 27, 2003 due to inclement weather conditions while steering into Kemari Port. وہ کہتا ہے کہ تسمان اسپرٹ، بیٹا اس میں آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ شپ کا نام تسمان اسپرٹ ہے اور وہ گریک ہے، اور کہاں پہ ڈیزاسٹر ہوا تھا، کتنے لوگ کراچی کے رہنے والے ہیں، یہ سارے امپورٹنٹ لائنز ہیں، یہ آپ کے ایم سی کیوز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور تسمان اسپرٹ نے کتنا آئل تھا اس کے اندر، اور وہ ایرانین آئل تھا، کب سٹارٹ ہوا وہ تھا، وہ جو تھا وہ جو چیز بھی تھی، یہ سب کچھ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. تسمان اسپرٹ کیرنگ 67,500 tons of Iranian oil, crude oil کے خام تیل، کچا تیل جو تھا ایرانی کچا تیل لے کر یہ آ رہا تھا. تسمان اسپرٹ ran around on July 27, 2003 due to inclement کہتے ہیں طوفانی ویدر، موسم، کنڈیشنز، حالات، کہ طوفانی جو حالات وہاں پہ موسمی حالات پیدا ہو گئے تھے. وائل اسٹیئرنگ کہتے ہیں جہاز چلانے کے، انٹو کیماری پورٹ. کیماری پورٹ پہ جو ہے وہ جہاز جو ہے وہاں پر رک گیا ہے. Consequently the vessel developed a crack in its hull. hull کہتے ہیں اس کے خول کو، کہ جہاز کے جو کچھ وجوہات کی بنا پر جو جہاز کا خول تھا اس میں کریک پیدا ہو گیا. which widened جو کشادہ ہوتا چلا گیا until the ship finally spilled on August 17th. کہ 27 جولائی کو جو ہے وہ تسمان اسپرٹ جو ہے وہ وہاں پہ آیا تھا، اور 17 اگست تھا وہ وہاں پہ وہ اس کا وہ حصہ جو جس میں سوراخ پیدا ہو گیا تھا، جو اس میں جو خول میں کریک ہوا تھا وہ اپنے جہاز سے الگ ہو گیا. دا 14 کلومیٹر لانگ کراچی بیچ. کراچی بیچ کتنے کلومیٹر لمبی ہے؟ 14 کلومیٹر. واز سیلڈ ڈیو ٹو دی پبلک کے لیے جو ہے وہ اس بیچ کو سیل کر دیا گیا تھا. when 28,000 tons of crude oil had slowly spilled into the sea. جبکہ 28,000 ٹن جو خام تیل تھا وہ سمندر میں شامل ہو گیا آہستہ آہستہ. contaminating water وہ پانی کو اس نے بہت زیادہ گندا کیا. polluting the beach and air surrounding it اور اس کے ارد گرد جو بھی ماحول تھا ان سب کو اس نے ماحولیاتی آلودگی اس نے پیدا کی. an oil spill on such an immense scale.
کہ اتنے بڑے پیمانے پر جو آئل تباہ ہوا، آئل گرا، had never taken place so close to human settlement، کہ کبھی بھی انسانی جہاں پہ آبادی ہوتی ہے اس کے نزدیک پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اتنی زیادہ تعداد میں آئل جو ہے وہاں پہ گر گیا ہو. The consequences of the devastation کہتے ہیں خراب ہونے کو، تباہ ہونے کو. اتنے جو اس کے جو تباہی پھیلی تھی، it has caused lead us to look further into the cause اینڈ افیکٹ، کہ یہ جو تباہی ہوئی تھی اس نے ہمیں پھر آگے مزید ہمارے لیے یہ وجوہات بنی کہ خرابی، مزید خرابیاں سے خرابیاں ہی آگے پیدا ہوئیں، کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوئی اور اس کے بہت زیادہ اثرات آگے تک جا کر ہمیں محسوس ہوئے. The first main cause of oil spills is the illegal washing of oil tanks at sea. وہ کہتے ہیں کہ پہلی مین وجہ آئل سپلز کی کیا ہوتی ہے کہ جو آئل ٹینکس ہوتے ہیں ان کو سمندر پر دھویا جاتا ہے، انلیگل واشنگ ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، ان کو وہاں پہ دھویا جاتا ہے. آفٹر کلیننگ، صفائی کے بعد، the polluted water mixed with the residue is dumped back into the ocean. وہ کہتے ہیں کہ صفائی ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو پولوٹیڈ واٹر ہوتا ہے وہ دوبارہ سے اسی پانی میں مکس ہو جاتا ہے اور وہ اوشن تک جاتا ہے. سیکنڈلی، oil well blowouts release massive amounts of oil and gas into the sea. تو جب وہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے تو بہت زیادہ تعداد میں جو ہوتا ہے وہ گیس اور آئل میں، کیونکہ خام تیل ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ وہاں پر پانی میں مکس ہو جاتی ہیں. The drilling vessel IXO Troy released more than 40 lakh tons of pollutants into the Gulf of Mexico over a period of 9 months after its well exploited in 1978. کہ 1978 میں وہ اچھے طریقے سے ایکسپلائڈ ہو گیا تھا، لیکن یہ بتایا ہے کہ یہاں پر اتنے ٹن جو تھا وہ پلوٹنٹس جو تھے وہ اس میں شامل ہو گئے تھے گلف آف میکسیکو میں. تھرڈلی اینڈ موسٹ پبلسائزڈ از دا آئل اسپلز کاز. سب سے بڑی اہم وجہ کیا ہوتی ہے آئل اسپل کی؟ بائی ٹینکر ایکسیڈنٹس، ٹینکر کے جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وچ اسپل ملینس آف ٹنس آف آئل انٹو دا اوشن. کہ جو آئل ٹینکر کے جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے بہت ملینس کی تعداد میں جو ہے وہ ملینس میں جو آئل ہے وہ اوشن میں چلا جاتا ہے، سمندر میں چلا جاتا ہے. آئل اسپل نو میٹر ہاؤ دے اکر reflect badly on the oil industry. وہ کہتے ہیں کہ آئل اسپل چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، جو آئل انڈسٹری ہے ان کے لیے بڑا برے اثرات لے کر آتا ہے. The clean up cost along is enormous، کہ جو اس کی کلین اپ کاسٹ ہوتی ہے، اس کو جو صفائی کرنے کا کام ہوتا ہے وہ بڑا مہنگا ہوتا ہے. And the amount of damages can amounts to millions of dollars. یہ جو ڈیمیج اس کا ہوتا ہے، جو نقصان ہوتے ہیں وہ بھی ملین ڈالرز میں ہوتے ہیں. Despite the cleaning efforts, once there is an oil spill، کہ اگر ایک بار کوئی آئل اسپل ہو جاتی ہے، it can't be prevented from causing major damage to wildlife and the environment. کہ جب یہ کوئی کہتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی آئل اسپل ہوتی ہے تو یہ اس سے ہم پھر جو ہماری وائلڈ لائف اور جو ماحول ہوتا ہے ان دونوں کو ہم اس خطرے سے نہیں بچا سکتے، کہ اس کا جو نقصان ہوتا ہے اس ڈیمیج سے ہم نہیں بچا سکتے. Crude oil is a complex mixture of more than 1000 different hydrocarbons. اس لائن کو انڈر لائن کیجیے گا، یہ آپ کے MCQs کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو کروڈ آئل ہوتا ہے وہ مکسر ہوتا ہے 1000 سے زیادہ ڈفرینٹ ہائیڈرو کاربونس کا. ہائیڈرو کاربونس میں 1000 سے زیادہ ہائیڈرو کاربونس ہوتے ہیں وہ کروڈ آئل میں مکس ہوتے ہیں. دی ہائیلی ٹاکسک کمپاؤنڈز سون ایویپوریٹ، کہ وہ بہت زیادہ تعداد میں جو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں وہ ایویپوریٹ ہو جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں. اینڈ thus lower the risk to some میرین لائف، اور میرین لائف کے لیے جو ہوتا ہے وہ جو رسک ہوتا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. ان فریزنگ ٹیمپریچرز سچ ایز ان آرکٹک، شمالی جو علاقہ جات ہیں وہاں پہ جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ مائنس میں چلا جاتا ہے، فریزنگ ٹیمپریچر ہوتا ہے. دا پروسیس آف ایویپوریشن از سلو، تو وہاں پہ جو ایویپوریشن کا پروسیس ہوتا ہے وہ سلو ہوتا ہے. The oil forms a thick layer on the water surface، کہ آئل جو ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ویسے بھی اگر پانی میں آئل گر جائے تو وہ اوپر اس کی سطح پہ آ جاتا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آئل جو ہوتا ہے وہ تھک لیئر اس کے پانی سے اوپر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جو فریزنگ جو شمالی علاقہ چلے ہوتے ہیں وہاں پر تو ایویپوریشن کا کام تھوڑا ہوتا ہے، پروسیس وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک،
In calm waters, floating booms bumps a major portion of the oil off the surface of the sea into holding tanks. کہ جو calm water ہوتا ہے, جو پانی رکا ہوا ہوتا ہے یا سکون والا جو پانی ہوتا ہے, وہاں پر آئل جو ہوتا ہے وہ سرفیس کے اوپر ہی اس کے ہوتا ہے, تیر رہا ہوتا ہے اوپر ہی. تو پھر اس کو کیا کرتی ہیں, ان کو ڈفرینٹ کیمیکل اسپرے کر کے اس کو جو آئل ہوتا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلس میں توڑا جاتا ہے. The remainder is sprayed with chemicals which break down the oil into teeny particles. کہ کچھ مخصوص سپرے کیا جاتا ہے پانی کے اوپر جس کی مدد سے جو پانی کے اوپر آئل جمع ہوا ہوتا ہے وہ سب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتا ہے. These are then digested by bacteria which use some of the hydrocarbons in the oil as a source of nutrition. However, the residue is still found on the beaches. کہ وہ کہتے ہیں کہ بیچز پہ لوگ بھی رہتے ہیں, وہاں پر میرین لائف بھی ہوتی ہے, وائلڈ لائف بھی ہوتی ہے, تو وہاں پہ ان کے لیے جو ہوتے ہیں وہ بیکٹیریا جو ہے وہ وہاں پہ بھی پھیل جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. لیکن کچھ جگہوں پہ یہ آئل جو ہوتا ہے وہ سورس آف نیوٹریشن بھی ہوتا ہے. ٹھیک. All migrating seabirds like guillemots, puffins and razorbills are at risk from oil pollution. وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی مائگریٹنگ سی برڈز ہیں جو مائگریشن کر جاتے ہیں, وہ والے جو پرندے ہیں سی برڈز ہوتے ہیں لائک گلیمونٹس جو ہیں وہ یہ پرندوں کے نام ہیں, پوفنس جس کو بحری طوطا کہتے ہیں, ریزر بیلس یہ سب پرندوں کے نیم ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب جو ہوتے ہیں ان کی صحت جو ہے وہ رسک پہ ہوتی ہے جب آئل پولوشن ہوتی ہے. ڈیورنگ مائگریشن کے دوران دے لک فار کام واٹر, وہ کام واٹر کی تلاش میں ہوتے ہیں, ویئر دے کین ریسٹ اینڈ فش, جہاں پہ وہ آرام کر سکیں اور جہاں پہ وہ شکار کر سکیں. آئل کورڈ سیز لک کام ٹو برڈس, کہ جب آئل کور کر لیتا ہے پانی کو تو وہ پانی رکا ہوا ہوتا ہے, وہ بڑا پرسکون لگتا ہے, لہریں نہیں آتی جاتی, تو برڈس کو لگتا ہے کہ یہ بڑی پرسکون جگہ ہے. دے لینڈ آن دا واٹر بائی دا تھاؤزینڈس, کو وہ ہزاروں کی تعداد میں جب وہاں پر اترتے ہیں, اونلی ٹو بی ٹریپڈ ان دا آئل ٹو ڈائی آف اسٹارویشن, پھر وہ آئل میں پھنس جاتے ہیں اور بھوک سے جو ہے وہ مر جاتے ہیں, فاقے سے مر جاتے ہیں. The birds that escape the trap usually perish, مٹ جاتے ہیں وہ لوگ, جو برڈز جو ہوتے ہیں اسکیپ ہو جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں اس ٹریپ میں. From trying to remove the oil from their feathers, کہ اپنے پروں کے اوپر سے فیدر سے آئل ریموو کرنے کی کوشش میں وہ اپنی جان سے جاتے ہیں. ادر برڈز انجسٹ, ان کے جسم میں چلا جاتا ہے آئل, اپنے جسم میں ڈال لیتے ہیں, دیٹ یوزلی کلس them in a few days, اور کچھ ہی دنوں میں وہ بھی مر جاتے ہیں. جس میں ان کی باڈی میں ایسے جاتا ہے کہ وہ پانی پیتے ہیں, جب پیا آئل ان کے اندر گیا تو ظاہر ہے وہ کچھ دنوں میں ہی مر گئے. The oil that washes to the shore harms the seals and sea lions that breed there, کہ آئل جو ہوتا ہے جہاں پہ پانی آئل کو جہاں پہ آئل ٹینکرز کو دھویا جاتا ہے وہ کہتے ہیں سیلز کے لیے, اور جو سی لائنز ہوتے ہیں جو بریڈ کرتے ہیں وہاں پہ ان کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے وہ چیز. اینی اینیمل دیٹ گیٹس کاٹ ان دا آئل یوزلی ڈائز, کہ زیادہ تر جو اینیملز جو کہ آئل میں پھنس جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں. رفلی اگر وہ کہتے ہیں اندازہ لگایا جائے, دس آئل اسپل ان کراچی ہیز ایریڈیکیٹڈ, اس نے ختم کر دیا کراچی میں, یہ انہوں نے آگے اسٹرینتھ لکھی ہوئی ہے سارے کی کہ سی برڈز اتنے ہو گئے تھے, سی آٹرز, مطلب سی آٹرز بھی ایک پرندے ہیں, 250 وہ مر گئے, 300 ہاربر سیلز, 250 بالڈ ایگلز, 22 کلر ویلز اینڈ بلینس آف سیلمن اینڈ ہیرنگ ایگز, کہ اس تعداد میں جو ہے وہ آپ کے برڈز جو چیزیں تھیں جو سی برڈز تھے وہ سب تھے وہ مر گئے تھے. ان نقصانات دیکھیں انہوں نے بتائے ہیں آپ کو کہ کراچی میں جب یہ ہوا تھا, اور یہ ایک رفلی اندازہ ہے, مطلب ان کو ان کی ایکچوئل تعداد نہیں پتا, ایک رفلی انہوں نے اندازہ لیا ہے کہ اتنی تعداد میں یہ سب برڈز جو ہیں وہ وہاں پر مر گئے تھے, یہ سب چیزیں یہاں پہ ختم ہو گئی تھیں. پیج نمبر 57 پہ ہی یہ ایک آپ کو انہوں نے ایک تراشا سا اس میں لگا دیا ہے, کٹ پیس لگا دیا ہے. ڈان جو نیوز پیپر ہے اس میں ایک آرٹیکل چھپا تھا, انہوں نے آپ کو وہ آرٹیکل یہاں پہ دیا ہے اسی آئل سپل کے حوالے سے. کریوڈ آئل کنٹینیوئنگ ٹو پلیوٹ ایئر وانس SEPA. SEPA is an abbreviation of the Synth Environment Protection Agency. انہوں نے یہ بتایا, انہوں نے وارن کیا ہے کہ جو کریوڈ آئل ہے یہ ابھی تک ہماری جو ایئر ہے اس کو پلیوٹ کر رہا ہے. اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. کراچی اگست 22. The Synth Environment Protection Agency SEPA has warned
that the air in and around the coastal zone affected by the oil silt contains odorless elements that are extremely harmful to health. کہتا ہے کہ اس ادارے نے جو ہے وہ وارن کیا ہے کہ جو صحرا جو ہمارے صحرائی پٹی ہے جو ساحلی پٹی ہے وہ اس کے ارد گرد اس کے جو ماحول ہے جو فضا ہے وہ سب اس میں ایلیمنٹس ہیں بہت زیادہ اس آئل سپل کی وجہ سے جس نے ہماری صحت کو نقصان بہت زیادہ پہنچایا ہے اور وہ مزید پہنچا بھی رہے ہیں. These deadly elements can't be detected only by inhalation, it's said. کہ صرف انہیل کرنے سے ہی وہ اس کے ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ نقصان دہ نہیں ہیں وہ ڈیڈکٹ نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں داؤ وی ہیو ناٹ اسٹیبلشڈ مانیٹرنگ سینٹرز along the coast. کہتے ہیں کہ ہم نے اگرچہ ابھی تک کوئی مانیٹرنگ سینٹر جو ہے وہ اس ساحل کے ساتھ اسٹیبلش نہیں کیا ہے. وی آر کنٹینیولی مانیٹرنگ دا ایئر کوالٹی along دا کراچی کوسٹ. لیکن ہم مسلسل کراچی کوسٹ کے ارد گرد جتنی بھی ہوا ہے اس سب کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں. اینڈ آفیشیل ٹولڈ پی پی آئی آن فرائیڈے کہ فرائیڈے کو جو ہے وہ ایک ان کے آفیشیل نے جو ہے وہ بتایا the harmful substances from the crude oil were constantly getting evaporated and mixing up into the air causing pollution. وہ کہتا ہے کہ مسلسل جو ہے وہ کریوڈ آئل میں سے کچھ جو سبسٹانسز ہیں وہ ایویپوریٹ جب ہوتے ہیں مسلسل ہو رہے ہیں تو وہ ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں. جب وہ ایویپوریٹ ہوتے ہیں تو وہ ہوا میں شامل ہوئے. جب وہ ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ پولوشن جو ہے وہ اس کی وجہ بنتے ہیں. The officials indicated that while Pakistan was yet to have its own air quality standards. وہ کہتے ہیں کہ officials جس کو مانتے ہیں جس کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کے اپنے ایک اسٹینڈرڈ ہے ایئر کوالٹی کے لیے. those of the WHO World Health Organization جو کہ World Health Organization نے بنائے ہیں وہ اسٹینڈرڈ regarded the air quality in the coastal areas کہ انہوں نے جو coastal areas ہیں جو وہاں پر ایئر کوالٹی کے جو بھی انہوں نے پیمانے بنائے ہیں جو اسٹینڈرڈ بنائے ہیں ایز polluted and attributed this to the continuous spillage from the Tasman spirit that ran aground of the city's coast late July. تو جولائی کا جو اینڈ جا رہا تھا اس میں جو ہے وہ تسمان اسپرٹ کی وجہ سے بھی جو تباہی ہوئی ہے وہ سارا کچھ. اور کہتے ہیں کہ بے شک اداروں نے اپنے ایک اسٹینڈرڈ پاکستان نے اپنا بنایا ہوا ہے اس کے اکارڈنگ کہ اس حد تک ایئر کوالٹی کوسٹل ایریاز میں ہونی چاہیے. He said that due to the pollution at dangerous level کہ dangerous level پر خطرناک حد تک جو pollution ہو گئی ہے پھیل گئی ہے and other hazards جو دوسرے خطرات ہیں the SIPA the Sindh Environment Protection Agency was not declaring the coastal areas safe for beach visitors and residents of the nearby localities. کہتے ہیں کہ پھر جو یہ جو اتھارٹی ہے جو ایجنسی ہے پروٹیکشن ایجنسی اس نے ڈکلیئر نہیں کیا کہ لوگ جو بیچ ہے جو وہاں پہ جو وزٹ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں ان کے لیے وہ کلیئر ہے ان کے لیے وہ سیف ہے یا پھر جو ان کے نیئر بائی جو لوکیلٹیز ہیں جو لوگ رہتے ہیں اس بیچ کے نزدیک ان لوگوں کے لیے سیف ہے یا نہیں ہے. سپا نے اس چیز کو ڈکلیئر ابھی تک نہیں کیا ہے کہ وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ وہ چیزیں بالکل صاف ہے وہاں پر ان لوگوں کی صحت کے حساب سے. جی اس کے بعد پیج نمبر 58 اور 59 اس پہ بھی ڈان پیج جو ہے ڈان پیج نمبر 2 اور 3 ہے اس کو آپ لوگوں نے خود پڑھنا ہے. ٹھیک ہے اس کو خود سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے. جو ورڈز آپ کو جو چیزیں نہیں سمجھ میں آئیں گی وہ پھر آپ نے مجھ سے گروپ میں پوچھ لینی ہے. یہ کام میں آپ کے لیے خود دے رہی ہوں 7th کلاس کے. آپ نے پیج نمبر 58 اور 59 اس کی ریڈنگ خود سے کرنی ہے. ٹھیک ہے اب ہم ایکسرسائز سٹارٹ کر رہے ہیں. کوسچن آنسر بعد میں کریں گے پہلے ایکسرسائز کریں گے. پیج نمبر 64 پہ ہے ورڈ اسٹڈی. فالوئنگ آر سینونیمس اور میننگس آف سم ورڈس کہ آپ کو ورڈ دیے گئے ہیں اور ان کے سامنے ان کے سینونیم دیے گئے ہیں. جیسے اسپل ہے تو اسپل کا مطلب سینونیم ڈرپ ہے فال ہے. ایمپٹی فرام دا بیلی ٹو رن آؤٹ آف دا ویزل. پھر ریزیڈیو مین ریمینس ڈپازٹس. لیگیسی لیفٹ آفٹر آل ڈیوز آر پیڈ. اسکم کریوڈ را ولگر انفینشڈ امیچور. تو یہ آپ کو انہوں نے میننگس ورڈس دیے ہوئے ہیں ساتھ سینونیمز ان کے میننگس جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں. انہی چیزوں کو لے کر آپ نے جو نیچے بلینکس ہیں اس کو فل کرنا ہے. ٹھیک ہے fill in the blanks with suitable words from the above table. above table جو آپ دیا ہے اس میں سے آپ نے ورڈز لینے اس کو فل کرنا ہے. سب سے پہلے ہے فار کریوڈ. کریوڈ کے لیے جو بھی ورڈز آئے ہیں آپ نے ان کو لے کے اس کو فل اپ کر دینا ہے کہ کریوڈ کے لیے کون سا لفظ یہاں سے آ سکتا ہے. I am eating a raw apple.
را آ سکتا ہے ورڈ، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں کیوٹ کے لیے را کا ورڈ بھی آیا ہے، مطلب خام تیل ہے نا. نمبر 2 the artist has still to work on painting it is unfinished کہ پینٹنگ جو ہے وہ ابھی تک unfinished ہے تو آرٹسٹ اس کے اوپر ابھی تک کام کر رہا ہے. the boy was punished because he was using vulgar language بری لینگویج یوز کر رہا تھا بوائے اس لیے اس کو پنش کیا گیا. نمبر 4 he is immature وہ immature ہے. he doesn't have table manners اس کو ٹیبل مینرز نہیں آتے ہیں، وہ immature ہے. For change before he got in the train he purchased a ticket کہ ٹرین میں داخل ہونے سے پہلے اس نے ٹکٹ خریدی. the officer gave him the coin which he put in his pocket carefully کہ carefully اس نے اپنی پاکٹ میں وہ کوئن ڈال لیا جو آفیسر نے اس کو دیا. accidentally he climbed onto a different train اور accidentally ہی وہ جو ہے وہ کسی دوسری ٹرین پہ چڑھ گیا. what a mess thought Abid. the tailor had again made the shirt too long. He will have to alter it now, he said to himself as he changed his shirt. اس کو اس شرٹ کی بھی قربانی دینی پڑے گی، اس نے یہ سوچا کیونکہ جو ٹیلر ہے اس نے اس کو بھی بہت لمبا کر دیا تھا. For spill کے لیے the captain decided to run out ship as it seemed to be sinking due to waterfall into the hull. کہ ہال میں جو ہے وہ کیونکہ پانی جا رہا تھا تو وہ سنک جو اس کا جو شپ ہے وہ ڈوبنا شروع ہو گیا تھا. ڈیورنگ دا سمر بلڈ کانسٹینٹلی ڈرپ فرام دا نوز کہ سمر کی وجہ سے اس کا جو ڈیورنگ دا سمر گرمیوں میں جو بلڈ جو ہے وہ کانسٹینٹلی اس کے نوز سے جو ہے وہ گرنا شروع ہو گیا. فار ریزیڈیو بچا ہوا، ریزیڈیو کہتے ہیں بچا ہوا جو باقی ہوتا ہے. Archaeologists look for remain of prehistoric animals buried in the rocks to discover their habits. کہ جو archaeologists ہیں انہوں نے جو باقیات بچے تھے اینیملز کے جو ہماری ہسٹری میں اینیملز تھے جو چٹانوں میں وہ جو ہے وہ ڈسکور ہوئے تھے ان کی ہیبٹس کے بارے میں پھر ان کو جانا. These deposits are called fossils کہ فوسل کہتے ہیں زمین سے کھود کر نکالا ہوا. تو جو یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر وہاں سے زمین سے کھود کے ان کو نکالا تاکہ وہ ان کے ہیبٹ کے بارے میں جان سکیں. When soap is made from raw materials, the waste product or scum کہتے ہیں جھاگ کو, it is thrown away. Number 3, Mr. Ahmed received only 1,000 rupees after his father's death as that was all the dues. For claim, Judge Chima declared that all the assets would go to Marjan as she was the legal heir of the estate. ہر کہتے ہیں وارث کو. During the Battle of Jamal, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ demand that Hazrat Ali رضی اللہ عنہ find the killers. However, حضرت علی رضی اللہ عنہ argue to his point of view. جی پیج نمبر 66 ہے، اس پہ بلینکس دی ہوئی ہیں، اوپر باکس میں ورڈز دی ہوئے ہیں، ورڈز کو لے کے آپ نے بلینکس فل اپ کرنی ہے. میں نے نمبرنگ کر دی ہے آپ کی آسانی کے لیے. نمبر 1 ہے the judge had to decide the case, the clever prosecutor magnified the crime, the feeling of the jury were heightened and this had aggravated the situation. Due to this the media elevated کم کر دیا میڈیا نے the victims cause from obscurity and tried to sway public opinion. ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے last night I had dinner very late and went to bed immediately. I did feel some queasiness but didn't bother. میں نے کچھ کمزوری محسوس کی لیکن میں نے اس کو زیادہ فیل نہیں کیا. But suddenly I woke up in the night. I had a severe attack of nausea and felt like vomiting. By morning I was terribly sick. کہ رات کو جو ہے وہ میں نے جلدی سو گیا ڈنر لیٹ کر کے تو میں پھر نا مجھے فیل ہوا ویکنیس فیل ہوئی کہ میں نے اس کو زیادہ پرواہ نہیں کی لیکن رات کو آدھی رات کو تقریباً مجھے متلی سی فیل ہوئی کہ مجھے وامٹنگ ہوئی اور صبح کو جو ہے میں اچھا خاصا بیمار ہو گیا. اچھا نیکسٹ ای آپشن جو ای پارٹ ہے اس کا انجمبل دا ورڈز ان دا سینٹینس. کچھ ورڈز دیے ہوئے ہیں آپ نے ان کو انجمبل کر کے ان کو فل اپ کرنا ہے بلینکس کو. یہ آپ کے سامنے ہے میں نے فل اپ بھی کر دیے ہیں ان کو انجمبل کر کے. یہاں سے دیکھ کے آپ نے اس کو اپنی بک کے اوپر لکھ لینا ہے.
پیج نمبر 67 پہ بھی وہی بلینکس کا نیکسٹ پارٹ ہے. 3 اور 4 اس کی بلینک نمبر ہے. اس کو فل اپ کر لیں آپ لوگ. اس کو دیکھ لیں, یہ بھی انجمبل ورڈز ہی ہیں جن کو میں نے اس میں فل اپ کیا ہوا ہے. جو نہیں سمجھ میں آئے گا وہ آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے گروپ میں, ٹھیک ہے. نیکسٹ اس کا پارٹ آ گیا ہے فل ان دی کریکٹ ورڈ. آپ کچھ ورڈز دیے گئے ہیں اوپر باکس میں, انہیں کو لے کے آپ نے ان کو بلینکس کو فل اپ کرنا ہے. اف سم تھنگ از ویری بگ, اگر کوئی چیز بہت بڑی ہوتی ہے, اٹ از کلوزر. کلوزر کہتے ہیں شاندار کو. If an area is closed, اگر کوئی ایریا بند ہو, it is sealed, اس کو sealed کہتے ہیں. If a species is no longer alive, it is extinct. extinct کہتے ہیں معدوم ہو جانا, مردہ ہو جانا. Life in the sea is called, sea کی جو لائف ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے, marine life. Baggage which is transported is called cargo. A sailing ship is called vessel. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ گیا ہے میچ دا ورڈ وچ گو ٹوگیدر فرام دا فالوئنگ باکسز. یہ اس میں بھی میں نے اس کو نمبرنگ کر دی ہے, آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. کوآرڈینیشن جو ہے, کوآرڈینیشن کمیٹی ہوتی ہے. ایکسپورٹ ایکسپرٹ ہے, سوری ورڈ ایکسپرٹ ہے, ایکسپرٹ ایڈوائزر. آئل جو ہے, آئل کا ہوتا ہے ٹینکر, آئل ٹینکر ہوتا ہے. ٹاکسک جو ہے وہ ٹاکسک کیمیکلز ہوتے ہیں. پھر نیکسٹ ہے فلوٹنگ, فلوٹنگ بومس. ہیلتھ ہیزرڈس کے صحت کو جو خطرہ ہوتا ہے. انکلیمنٹ, انکلیمنٹ ویدر, بہت برا ویدر, تباہ کن ویدر. ڈیٹیریوریٹنگ مینس ہوتا ہے کنڈیشنز کو اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق. اس کو آپ نے ایز اے ایم سی کیوز بڑے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو آپ نے لرن کرنا ہے بیٹا. جی پیج نمبر 68 ہے, اس میں ہے آئی آپشن ہے اسٹڈی دا فریزز ان دا باکس اینڈ فل ان دی بلینکس بلو. کہ باکس میں جو فریزز ہیں ان کو پڑھے اور ان بلینکس کو فل اپ کرے. دا نیو ہاؤس از نیئرلی کمپلیٹ, اٹ اونلی نیڈس a coat of paint on its outer walls. We have a plan of action to bring in our family's suit of furniture from Lahore. There is a ray of hope that the furniture will not be damaged. Number 2 the teacher instructed the children to put a small morsel of food in their mouth with their right hand. Now the students have taken up the challenge to eat slowly, chewing every bite 32 times. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے میچ دا کالمس. آپ نے ان کالمس کو میچ کرنا ہے. سامنے دیکھ لیں, میں نے آپ کو اس کا کر بھی دیا ہے. سامنے اے بی سی میں جو آپشنس ہیں وہ کریکٹ آپشن میں نے رائٹ کر دیا ہے. سب سے پہلے ہے کریک ان دا وال. نمبر 2 ہے ٹیئر ان دا ڈریس. نیکسٹ نمبر 3 ہے کٹ ان دا ہینڈ. نمبر 4 ہے ہول ان دا گراؤنڈ. نمبر 5 ہے ڈینٹ ان دا کار. نوٹ ان دا روپ. ٹھیک, اس کو آپ نے ایز اٹ از کر لینا ہے. نیکسٹ آپ کا کے ہے میٹافر اینڈ سیمیلیز. ٹھیک ہے, یہ چیز ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس کو ہم ریوائز کریں گے کہ میٹافر کیا ہوتا ہے اور سیمیلی کیا ہوتی ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں گی. اور یہاں پہ آپ کا لیکچر ہو رہا ہے فنش. چیزوں کو سمجھ لینا ہے اچھے طریقے سے. جو چیز نہیں سمجھ میں آئے گی وہ آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے گروپ میں کہ ٹیچر یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا ورک آپ نے کر لینا ہے. میں آپ کو آپ کی ڈائری شو کروا رہی ہوں جس کے اکارڈنگ آپ نے اپنا جی 7th کلاس بیٹا یہ آپ کی ڈائری ہے. اس میں ڈیٹ بھی دی گئی ہے, ڈے بھی ہے, اور آگے میں نے باقاعدہ پیج نمبر جو ہے وہ مینشن کر دیے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ڈائری ڈیز جو اس کے مطابق آپ نے اپنا ورک کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو چیز نہیں سمجھ میں آئے گی میں اگین کہہ رہی ہوں کہ آپ یا تو کمنٹ باکس میں پوچھ لیں یا مجھے آپ نے بتا دینا ہے کہ کتنا آپ کو سمجھ آئی ہے, یا کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی تو وہ بتا دینا ہے. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.